آپ نے خلا لینے کا ڈیسیجن لیا، تو ہمارے ہاں تو ڈائیورس اور خلا کو بہت بڑا اسٹگما سمجھا جاتا ہے. اب کیا چینج ہو رہا ہے یہ، اور آپ کے اندر یہ کریج کہاں سے آئی اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو فیس آل آف دیٹ؟ آئی ڈونٹ کیئر کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، یہ میری لائف ہے. عورتوں کو رائٹ اللہ نے خلا کا دیا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹگما ہے، لیکن ہم یہ سوچ کے اپنی زندگیاں نہیں گنوا سکتے، کیونکہ لائف از اے ون ٹائم آفر. تو اگر آپ خوش ہیں تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ جنگل میں خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنگل میں رہنے دے گا. بات یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ اس زندگی میں خوش ہیں، کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اپنی شادی کو خراب کرے، کوئی نہیں چاہتا، لیکن حتی الامکان کوشش عورت کرتی ہے کہ اپنی شادی کو چلائے. لیکن عورت کی یہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا ہسبینڈ چینج ہو جائے گا. مرد کبھی چینج نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی، وہ جو ہے ہی ول ریمین سیم. تو ہمارے ہاں عورتیں یہی سوچ کے شاید اتنا ٹائم لگا دیتی ہیں کہ ہو جائے گا ٹھیک، بچے ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے بھی بہت کوشش کی، چیزیں سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تھی. میرا جب بس ہو گیا تو پھر میں نے خلا کے لیے اپلائی کر دیا. اور میرے خیال سے میں کسی کی بیوی یا کسی کی ماں سے پہلے ایک عورت ہوں، اور کسی کی بیٹی ہوں، اور میری اپنی زندگی ہے. تو مجھے کیا، میری زندگی میں میرا پورا رائٹ ہے کہ میں کیا صحیح کر رہی ہوں اور کیا برا کر رہی ہوں، کیونکہ میں آنسریبل ہوں اللہ کو، میں کسی کو آنسریبل نہیں ہوں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان کی بس ہو جاتی ہے تو پھر وہ آبویسلی پھر کوئی ڈیسیجن لینے پہ آ جاتا ہے. میں بھی لینے پہ آ گئی، اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. پر 4 سال آپ اپنے بچوں سے دور رہیں، ہاں، وہ کتنا مشکل ٹائم تھا. اور بہت آپ کو ہارڈ کیا ٹائم لگتا تھا. ہے کہ اوکے دا ریزن میں یہ بات پوچھ رہی ہوں، اس کے بہت سی عورتیں اس چیز سے گزرتی ہیں کہ جب وہ خلا لے لیتی ہیں یا ان کی سپریشن ہو جاتی ہے تو بچے ان کے پاس نہیں ہوتے، اور بچوں سے دوری ایک بہت ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے ماں کے آپ لیے ماں کے اسپیشلی. لیے. آف کورس کہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے لیے بھی جینا ہے، لیکن آپ کو یہ ایک بہت بڑا سیکریفائس بھی دینا پڑ رہا ہوتا ہے. کیا کیا جا سکتا ہے آپ کی ایکسپیرینس، اپنے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے، کیا 1-2 چیزیں آپ کو لگتا ہے اس وقت ہو جاتی تو شاید میرا ایکسپیرینس بہتر ہو جاتا، شاید مجھے اس چیز سے نہیں گزرنا پڑتا؟ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ جو گو ود دا فلو. اوکے. اور جسے کہتے ہیں نا کہ جو چل رہا ہوتا ہے، ایکسیپٹ دا ٹائمنگ، جو چل رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے چلو، وہ اللہ کی بہتری ہوتی ہے. وہ 4 سال میرے لیے بہت مشکل تھے اور بہت تکلیف دہ تھے، اور لیکن وہ بھی گزر گئے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ، بڑے بیٹے کے ساتھ عمرے پہ گئی تھی. وہاں میں نے ایک بڑی اسپیشل عرضی ڈال کے آئی تھی اپنے اللہ کو، اپنے بیٹوں کے لیے، کہ یا اللہ میری اب بس ہو گئی ہے، میرے بچوں سے مجھے ملوا. تو بس وہ اللہ کے کچھ کارنامے تھے، کچھ قدرت کا نظام تھا کہ وہ وقت تھا، گھڑی تھی جو اللہ نے میری سن لی. تو بس میرے بچوں سے میری ملاقات ہو گئی اور رابطہ بحال ہو گیا، اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. بٹ میرا ایکس ہسبینڈ جو ہے وہ ہی از اے گڈ فادر، ماشاء اللہ ہی از ٹیکنگ کیئر آف مائی کڈس. اور لیکن ٹھیک ہے، جو بھی تھا میں دہراؤں گی نہیں اس چیز کو. لیکن جو ابھی لانگ اسٹوری شارٹ یہ ہے کہ الحمد للہ میرے بچوں سے میرا جو رابطہ ہے وہ بحال ہو گیا. اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی. آتے ہیں، ملتے ہیں، رہتے ہیں، ہم فن کرتے ہیں، ڈنرس پہ جاتے ہیں. ایک نارمل لائف میں آ گئی ہوں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. ان کو آپ سے شکوہ ہے کچھ بچوں کو؟ جب چھوٹے تھے تو بہت سارا شکوہ تھا، ظاہر ہے وہ چھوٹے تھے، لیکن اب وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور میں نے ان کو بٹھا کے پوچھا کہ جو شکایتیں ہیں بیٹا بتاؤ، جو سوال ہیں بولو، میں ان کا جواب دوں گی، لیکن کوئی گرج مت رکھنا. تو کچھ نہیں ہے. اب وہ الحمد للہ سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، چیزیں بڑے ہو گئے ہیں. باقی یہ کہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے دل میں کچھ رکھا ہوا ہو، لیکن کوئی بات ہوگی تو آئی ہوپ کہ ڈسکس کریں مجھ سے. وہ میں آپ کی بات سن رہی ہوں، میں سوچوں کہ ہم نے عورت کے لیے زندگی کو کتنا مشکل بنایا ہوا ہے. بہت مشکل کہ ہے. ہم اس کے اوپر بیٹی، بیوی، ماں کی لیبلس لگا کے کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی مت جیو، اور اگر تم جینے کا سوچو گی تو تمہیں شاید یہ پرائز دینی پڑ جائے، اور اس کے لیے پھر تم گلٹ بھی فیل کرنا. تو ہم نے بہت بہت مشکل کیا ہوا ہے. اینڈ آئی جسٹ ہوپ اینڈ وش کہ جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، تو اگر آپ کے آس پاس کچھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ اس کو آسان کیجیے. کسی بھی عورت کا ماں یا بیٹی یا بیوی ہونے کا اتنا بڑا ٹیسٹ مت لیجیے. میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی رابعہ. دیکھیں، ہر چیز کی پرائز ہے، ایوری تھنگ ہیز اے پرائز. ہم جی رہے ہیں، اس کی بھی پرائز ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، بیڈ سے اٹھ کر
کام تک جانے کی بھی ایک پرائز ہم ادا کرتے ہیں. میں نہیں, ہم سب. تو جو لوگ ریلیشن شپ میں ہیں اس کی ایک الگ پرائز ہے. لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ سنگل لائف میں کوئی چیز لائک کوئی پرائز نہیں ہے تو یہ غلط ہے. نہیں, صحیح بات ہے. ہاں, میں نے جب کھلا کے بعد جو میں نے اپنی لائف اب تک میں نے جو گزاری ہے اس کی ایک الگ پرائز ہے. اور آسان نہیں ہوگا. نہیں, کچھ بھی آسان نہیں ہوتا. اور میں نے تو اسکریچ سے اسٹارٹ کیا تھا دوبارہ سے. تو اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. اور میرے سر پہ تو نہ کوئی باپ نہ بھائی, کیونکہ آئی ایم دا اونلی ڈاٹر. تو وہ ساری چیزیں بڑی مشکل تھیں. ایک بہت ڈیفیکلٹ جرنی تھی. لیکن اللہ کا شکر, اللہ نے بہت ساتھ دیا, میں نکل آئی. اور آئی ایم تھینکفل ٹو مائی میڈیا, میرے لوگ جنہوں نے مجھے رسپیکٹ دی. جو مجھے جب میں نے کم بیک کیا تو انہوں نے مجھے کام دیا اور بہت رسپیکٹفلی مجھے ویلکم کیا. اور کیونکہ یہ ایک سارا ٹیم ورک ہی ہوتا ہے رابعہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو جرنی تو کوئی بھی آسان نہیں ہے. لیکن ہاں, بات وہ بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد یا اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئی تکلیف میں ہے یا کوئی اذیت میں ہے, اس کو مزید اذیت میں مت رکھیں. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ظلم کرنے والے سے بڑا گنہگار ظلم سہنے والا ہوتا ہے. تو اگر آپ وہ ظلم دیکھ رہے ہیں تو آپ اس گناہ میں اتنے ہی شریک ہیں جتنے وہ لوگ شریک ہیں. تو آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے ان لڑکیوں کے ساتھ جن کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. میرے جیسی شاید بہت کم ہوں گی جن کے پاس صرف اللہ کی سپورٹ تھی اور انہوں نے جا کے اتنا زیادہ ایک انڈیپینڈنٹ ہو کے ایک اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا. ہر عورت نہیں کر پاتی. تو آپ ان کا ساتھ دیں جو اپنی زندگی کو خوش رکھنا چاہتی ہیں, اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتی ہیں. پلیز ان کا ساتھ دیں. اچھا, جب آپ نے خلا لے لی, ایک تو وہ جنگ تھی جو آپ نے لڑی اپنے سے اور آس پاس جو بھی, اس کے بعد لوگوں کی باتیں سننا, اس کے بعد جو محاذ آپ نے فیس کیے, تو جو لڑکیاں اس وقت آپ کو سن رہی ہوں گی انہیں کیا 1-2-3 چیزیں آپ بولنا چاہیے کہ دیکھو یہ ڈیسیجن لے رہی ہو, یہاں پہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھو کہ اس اسٹیپ کے بعد تمہیں یہ اور بھی فیس کرنا پڑے گا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, سچ بات, جیسے آپ کو پتہ ہے میں سچ بول دیتی ہوں. مجھے باہر کے لوگوں نے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا میری فیملی ممبرز نے پریشان کیا, مائی ریلیٹیوز. تو میں ایک چھوٹا سا ایک مشورہ دینا یہ چاہوں گی, جو بھی لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں, مت سنو کسی کی بھی. آپ ایز لانگ ایز آپ کو پتہ ہے کہ آپ صحیح کر رہی ہیں, یو آر ہیپی, بس چلتے چلے جاؤ. لوگ تو وہی والی بات ہے, عزت لینے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا. جب آپ مر جائیں گی تو آپ کو کہو بہت اچھی عورت تھی, اسی وقت آپ کو عزت ملے گی. اگر آپ جی رہے ہیں تب تک آپ عزت ایکسپیکٹ نہ کریں کسی سے, کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ نے خلا لی, آپ نے نہیں لی, آپ کیا کر رہے ہیں, یو آر آنسریبل ٹو اللہ. لوگ تو باتیں کریں گے, لوگوں کا تو کام ہی ہے باتیں کرنا. تو میں نے بھی بہت ساری باتیں سنی, لیکن میں اگر ان لوگوں کو لے کے بیٹھ جاتی تو آج یا تو میں کہیں بیمار پڑی ہوئی ہوتی یا مر چکی ہوتی. لیکن میں نے نہیں سنی ان کی بات. مجھے پتا تھا میں کیا کر رہی ہوں, میں اسٹرگل کر رہی ہوں, میں اپنی لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں, اس میں کیا برائی ہے. تو آپ بس اچھا کرتی جائیں اور بس یہ یاد رکھیں کہ آپ کو جواب آپ کو اللہ کو دینا ہے. پاکستان میں لیگلی خلا لینا کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے؟ نہیں, بہت بہت مشکل کام ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک عورت کورٹ میں جا کے اتنے آدمیوں کے سامنے فیس کرنا طرح طرح کے, اور اسپیشلی اگر آپ فیمیل لائرز نہیں ہوتی ہیں کیا؟ لائرز نہیں, جج ہوتی ہیں. جو میری تھیں وہ جج تھیں, لیکن وہ بالکل فائنل سٹیج پہ آتی ہیں. اوکے, تو اس سے پہلے آپ سارے مردوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ آف کورس آپ آکورڈ فیل کرتے ہیں. آبویسلی جب آپ کا اگر آپ نون پرسنالٹی ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو میں نے بہت ساری چیزیں فیس کیں اور مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی, کیونکہ میں اپنے رائٹ پہ لڑ رہی تھی. اور جو لوگ اپنے رائٹ پہ لڑتے ہیں میرے خیال سے ان کو کوئی پرابلم فیس کرنی بھی نہیں چاہیے. جو لوگ بولتے ہیں بولنے دیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو ایٹ دی اینڈ آپ کو ایک رزلٹ اچھا ملے گا جو آپ کو. دیکھیں آج کل زندگی میں نا پیس ختم ہو گیا ہے. پیس بہت ضروری ہے آپ کی لائف میں. لوگ نام بنا لیتے ہیں, پیسہ بنا لیتے ہیں, پیس لوگوں کی لائف سے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ زندگی میں پیس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ ساری کوششیں کی. اور اب یہ اس طرح کے جو آپ کو پتہ ہے یہ محکمے جو پاسپورٹ آفس, یہ کورٹ, یہ آسان جگہیں نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں. لیکن وہ جرنی بھی بہت خطرناک تھی, بہت بری تھی. عجیب عجیب لوگوں کی شکلیں, نظریں, ان سے میں گزری ہوں, لیکن ٹھیک ہے گزر گئی. وہ بھی مجھے بڑا کچھ سکھا کے گیا. لیسن ہی نہیں ہے نا یہ ساری زندگی میں, جو آپ جن اسٹیجز پہ آپ ہیں وہ لیسن ہے, آپ کو سبق ہی دے کے جا رہا ہے.